السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کسی شخص پر اس دنیا اور زندگی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو چند دنوں کا کھیل تماشا ہے اور پھر سخت انصاف کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، تو ایسا شخص اللہ کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مسکرانا بہت کم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں کی معافی کے لیے خشیت الہی کے سبب رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر نبیوں کے معاملے میں یہ کیفیت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا تھا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو۔ یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے، لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں یہ واقعات منفرد حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ان واقعات کے حوالہ جات بھی آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گے۔ ناظرین، ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر میں گٹلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تم نے تو بہت سی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں نہیں کھائیں۔ ناظرین، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بہت ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر ہمار تھا، یعنی گدھا۔ جیسے ہم کسی کی بیوقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں، ہمار کی ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس غنا سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت برا بلا کہو، کیونکہ جو کچھ میں اسے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ نے یہ بات ثابت کر دی
کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو زیر و زبر سے ملٹی پلائی کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیم ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا روز رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی، مگر جوان ہو کر جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اونٹ ہے آخر کار بچہ تو وہ اونٹنی کا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور ذہنی طور پر بھی کمزور اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔
آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظروں کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، جو کہ آپ کے ماموں تھے، کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے۔ پھر جیسے ہی دشمن نے مختصر جائزہ کے لیے سر اوپر نکالنا چاہا تو فوراً ہی حضرت سعد کی کمان سے چلایا گیا تیر اس کے ماتھے پر جا لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے جس نے ایک ہی مہینے کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کے گناہ کے کفارے کے بدلے مال دینا، پھر اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرہ یعنی پرچی ڈالی۔ جس شخص کے نام قرہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی پورے دیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت کھل کھلا کر مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ یہ بہت ہی مزاحیہ قسم کے انسان تھے، مشغلے کرنا اور ہنسانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی ان کی داڑھی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو اس عمل سے متاثر یا حیران کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے داڑھی کو ایسا رنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینے کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا تو حضرت نعمان نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नुमान को बुला लिया और उनसे पूछा कि ये सब क्या मामला है, क्या ये फ्रूट्स तुमने मुझे तोहफे के तौर पर नहीं दिए थे? हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने मदीना के अंदर ये सबसे अच्छे फ्रूट्स देखे तो मैंने सोचा कि उन पर सबसे पहला हक तो आपका बनता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि उनको ख़रीदने के पैसे नहीं थे लिहाजा मैंने ये तरीका आजमाया। अब आप बराही करम उनकी कीमत अदा कर दें। आप ये सुनकर बहुत मुस्कराए और फिर उन लोगों को उनकी कीमत भी अदा कर दी। नाज़रीन, ये ना हो कि आप अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के मज़ा से भरपूर वाक़या सुनने के बाद हंसी मज़ाक को अपना मामूल बना लें या हद से तजावुज़ करने लग जाएं, बल्कि इस्लाम ने हंसी मजाक करने की भी एक हद मुकर्रर की है और उसकी भी कुछ शराइत हैं। हदीस शरीफ में आता है, कहा ईमान वालों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले या खुद से लतीफ़े बनाए, अलबत्ता ऐसा मज़ा जो हकीकत पर मबनी हो और अखलाकी और शरई हदूद में हो वो जायज़ है। हज़रत हुसैन की शहादत में शरीक उमर बिन साद और खोली बिन यजीद को गिरफ्तार किया जाए। चुनाचे खोली बिन यजीद को गिरफ्तार करके उसके दोनों हाथों और पैरों को कटवा कर उसे सूली पर चढ़ाकर आग में डलवा दिया गया। इसी तरह हज़रत हुसैन और 16 अहले बैत को शहीद करने वाले लश्कर के लोगों को भी चुन चुन कर हलाक कर दिया। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि मिनहाल बिन उमरू कहते हैं कि जब दमिश्क के बाजार से हज़रत हुसैन का सर मुबारक यजीदी सिपाही नेज़े पर रखकर घुमा रहे थे तो उस वक़्त सर मुबारक के सामने से एक आदमी सूरत कहफ पढ़ रहा था। जब वो इस आयत पर पहुंचा तो नसहाबुल कहफ व रकीम का कानू अमन ऐतना अजबा कि गार वाले और जंगल के किनारे वाले हमारे एक अजीब निशानी थे। उस वक्त हज़रत हुसैन के सर मुबारक से आवाज़ आई, ऐ लोगो, असहाबे कहफ के कत्ल से ज़्यादा अजीब मेरा कत्ल और फिर कटे सर को लेकर फराना अजीब है। अलामा इब्ने हजर लिखते हैं कि हज़रत हुसैन की कत्ल के बाद एक पत्थर मिला जिस पर लिखा हुआ था, क्या हज़रत हुसैन को कत्ल करने वाले उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत उनके नाना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात पा सकेंगे। हज़रत हुसैन का सर मुबारक 2 मुख्तलिफ जगहों पर होने की वजह मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दमिश्क और मिस्र दोनों ममालिक दावेदार हैं कि उनके मुल्क में हज़रत हुसैन का सर अनवर मौजूद है। उसकी हकीकत ये भी हो सकती है कि यजीद के पास जब करबला के मैदान से कटे हुए 17 सर मुबारक किए गए, जिनमें 16 सर मुबारक अहले बैत के थे और 1 सर हज़रत हुसैन का था। ये हो सकता है और यकीनन ऐसा हुआ होगा कि इन दोनों ममालिक में से एक जगह तो हज़रत हुसैन का कटा हुआ सर दफन हुआ और दूसरी जगह अहले बैत में से किसी का सर दफन हो, वल्लाहु आलम। एक रवायत ये भी है कि सर अनवर यजीद के ख़जाना ही में रहा। जब बनु उमय्या के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौरे हुकूमत आया और उनको मालूम हुआ तो उन्होंने सर अनवर की ज़ियारत की सआदत हासिल की। उस वक़्त सर अनवर की मुबारक हड्डियाँ सफ़ेद चांदी की तरह चमक रही थीं। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद
رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ آپ لوگ قیدی بن جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات قیدی بن گئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی طعنت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتدار ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ ہیں جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تھا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو حجر بن احاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج کے ان کو قتل کر دیا۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب سے پوچھا کہ کیا آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک، میرا مزاح سراسر سچائی اور حق پر ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مبنی یہ تمام مزاح سے بھرپور سچے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین اسلام صرف غصے یا پھر ہر وقت سنجیدہ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے تھے، جو کہ انسانوں کے حص کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر مشتمل یہ مذاق سے بھرپور تمام واقعات شمائل اور ترمذی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔